وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے جی یہ دعا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر، یہ والی دعا کے متعلق پوچھا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں صحیح ہے، بعض کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو کہتے ہیں جی حوالہ محترم بھائی یہ مرفوعاً تو ثابت نہیں ہے، مرفوع ثابت نہیں ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مرفوع جو ہے نا یہ امام طبرانی کی کتاب الدعا کے اندر آتی ہے، 750 نمبر حدیث ہے اس کی، کتاب الدعا کی حدیث نمبر 50 ہے، تو اس کی سند تو صحیح نہیں ہے۔ اس میں عبداللہ بن لہیہ ہے، بعض نے تو اس کو مطلقاً ضعیف کہا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں اس کی کتابیں جلنے سے پہلے والی روایت اس کی حسن ہے، کتابیں جلنے کے بعد والی روایتیں اس کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے متعلق ایک تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ اس کی بعد راویوں سے روایت جو ہے وہ حسن ہوتی ہے، یعنی جس طرح عبادلہ، عبداللہ بن وہب، عبداللہ بن مبارک وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کئی راوی ہیں جن سے اس کی روایت حسن ہوتی ہے، لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عبداللہ بن لہیہ مدلس بھی ہے، اور یہ امام طبرانی کی کتاب الدعا کے اندر عبداللہ بن لہیہ موجود ہے اور تدلیس کر رہا ہے۔ البتہ تدلیس تو پکی ہے نا، وہ باقی کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، تو لہذا اس کی تدلیس کی وجہ سے امام طبرانی کی کتاب الدعا والی سند ضعیف ہے، ایک۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الدعوات الکبیر، اس میں یہ حدیث 432 نمبر پر موجود ہے، یہی اللہم انا نستعینک ونستغفرک والی دعا جو ہے، تو یہ تو بہت زیادہ ضعیف سند ہے۔ اس میں ایک تو جو ہے اس میں ابان بن ابی عیاش جو ہے ایک راوی ہے، تو ابان بن ابی عیاش جو ہے نا اس کے اوپر تو کلام ہے، اس کو تو متروک الحدیث اور ضعیف الحدیث کا ہے، اور پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ابان بن ابی عیاش کو بھی ضعیف کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ سند صحیح نہیں، اور اس کا جو شاہد ہے کوئی وہ بھی مرسل ہے۔ اچھا جی، تو لہذا یہ تو بھائی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر بھی اس روایت کو 3144 نمبر پر تخریج کیا ہے۔ تو باقی یہ موقوفاً ثابت ہے، سنن کبریٰ بہقی دیکھ لیں، موقوف روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے کتاب ہے معجم ابن العربی جو ہے 467 نمبر، وہ دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ روایت بھائی موقوفاً ثابت ہے، مرفوعاً ثابت نہیں ہو سکی۔ اور پھر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی مراسیل جو ہے نا، المراسیل، وہ بھی آپ پڑھ لیں، تو یہ روایت یہ دعا جو ہے نا قنوت وتر میں نہ ہی پڑھا کریں، موقوفاً ہے، اور پھر اس کو قنوت نازلہ تک رہنے دیں نا۔ قنوت وتر میں وہی دعا قنوت وتر والی جو ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی، اسی کو رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔